بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اکثر ایک سوال ہے جو ممبرز ہی پوچھتے ہیں، اور ممبرز کے علاوہ بھی کافی زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، کیونکہ جو بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں ان کے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے، اور سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جن میں روحانیت نہیں ہے یا تھوڑی بہت روحانیت ہے، یا وہ لوگ جو درود شریف پڑھتے ہیں لیکن بے دہانی سے پڑھتے ہیں، توجہ نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، کنسنٹریشن ذرا سی بھی نہیں ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کا درود پاک انہیں فائدہ دے گا؟ اور کیا ان کو درود پاک ورد کرتے رہنا چاہیے، یا ان کے لیے کیا جواز ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جانے لگا، کیونکہ بہت سارے لوگ درود شریف پڑھنا شروع ہوئے، اور جب وہ پڑھتے ہیں تو فوکس نہیں بنتا، توجہ دھیان نہیں ہوتی، بس لفظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں درود شریف کے، اور اپنے کام کاج یا سوچیں یہاں وہاں ہوتی ہیں، اور پھر روحانیت کا بھی جو ہے کمی ہے۔ تو پھر ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے سید سرفراز احمد شاہ صاحب بہت اچھی بات کرتے ہیں، انہوں نے اس سوال کا بڑا اچھا جواب دیا ہے۔ تو اگر ہم اسے فالو کریں تو ہمیں جو بھی کنفیوژن ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور ہمیں اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے درود شریف پڑھنے کا، یہ ٹوٹلی توجہ کا معاملہ ہے، کنسنٹریشن کا معاملہ ہے۔ اس میں روحانیت کا اتنا عمل دخل نہیں ہے، روحانیت کا اتنا تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی شخص میں روحانیت نہیں ہے تو درود شریف پڑھنے سے روحانیت پیدا ہوگی۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ابھی ہماری کرنٹ سچویشن کیا ہے، کرنٹ اسٹیٹ کیا ہے، ابھی ہمارے اندر روحانیت ہے یا نہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا۔ یہ دیکھنا ہے کہ درود شریف جو پڑھ رہے ہیں وہ کتنی توجہ سے پڑھ رہے ہیں، اور پھر درود شریف پڑھنے کی برکت سے روحانیت پیدا ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری توجہ اکھڑتی ہے، توجہ ہٹتی ہے، اور ہم سوچ تو کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے جو وہ نتائج ہیں، رزلٹ ہیں، وہ ہمیں نہیں ملتے جو ہم دوسروں کے سنتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے زیارت ہو رہی ہیں، یا درود شریف پڑھنے کی برکت سے مسئلے حل ہو رہے ہیں، پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، یا خوابوں کے ذریعے سے رہنمائی مل رہی ہے۔ تو ہمیں ایسے نتائج درود شریف پڑھنے سے نہیں ملتے ہیں، کیونکہ درود شریف یکسوئی کا عمل ہے، فوکس اور کنسنٹریشن کا عمل ہے، اور جتنی بھی روحانی معاملات ہیں وہ توجہ سے درود شریف پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو درود شریف یکسوئی سے پڑھنے کے بعد ہی روحانیت پیدا ہوتی ہے اور انعامات ملتے ہیں۔ جب ہماری توجہ نہیں ہوگی، کنسنٹریشن نہیں ہوگی، تو درود شریف پڑھنے کا ہمیں ثواب ملے گا، برکات پھر بھی ضرور ملیں گی، لیکن یہ جو معاملات ہیں فیض والے وہ جاری نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی وجہ سے ہم درود شریف پڑھتے ہوئے توجہ قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر بھی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد ہم خود ہی یکسو ہونے لگیں گے، ہماری فوکس کنسنٹریشن بننے لگے گی، اور درود شریف پڑھتے وقت اگر توجہ مرکوز نہیں ہو رہی ہے، فوکس اور دھیان نہیں بن رہا ہے، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہلکی آواز میں درود شریف پڑھیں، اتنی آواز میں پڑھیں کہ اپنی آواز خود سن سکیں۔ تو اس طریقے سے جو خیالات آتے ہیں بار بار ذہن میں، جو سوچوں کی الغار ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو اتنی ہلکی آواز میں اگر درود شریف پڑھیں تو فوکس اور کنسنٹریشن بنا رہتا ہے۔ اب اگر فوکس نہیں ہے، کنسنٹریشن نہیں ہے، تو درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑنا ہے۔ دیکھیں، ہر الفاظ کے اپنے ایک اثرات ہوتے ہیں، جو بھی لفظ ہو، اچھا یا برا۔ کوئی اگر آپ کو دعا دیتا ہے آپ اچھا فیل کرتے ہیں، کوئی اچھی بات کرتا ہے تو اس کا بھی آپ کو اچھا اثر محسوس ہوتا ہے۔ سیم ایس اگر کوئی بری بات کرتا ہے، کوئی برے الفاظ ادا کرتا ہے، کوئی بد دعا دیتا ہے، گالی دیتا ہے، تو ان الفاظ کا جو اثر ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے، منفی ہوتا ہے، ہمیں سن کر اچھا فیل نہیں ہوتا، ہمیں بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ اب درود شریف کے الفاظ جو ہیں وہ دعائیہ الفاظ ہیں، ان الفاظ میں ٹھنڈک ہے، اور چونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، اس نام کی بہت برکات ہیں، اس نام کے اندر ٹھنڈک ہے، اس نام کے اندر کائنات کے بہت سارے خزانے اور راز پوشیدہ ہیں۔ تو جب یہ نام زبان پر بار بار آتا ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہمارے دل پر، ذہن پر مرتب ہوتے ہیں، اور جب ہم کچھ عرصے درود شریف پڑھتے ہیں، بھلے اس میں توجہ نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، بس زبان سے ہم کوئی سا بھی درود شریف ادا کر رہے ہیں، سپوز ہم زبان سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب ہم بار بار اس طریقے سے درود شریف پڑھتے رہتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا جو اثر ہے، جو برکت ہے، وہ یہ نصیب ہوتی ہے کہ خود بخود توجہ بننے لگتی ہے، فوکس بننے لگتا ہے، سکون ملنے لگتا ہے، اور درود شریف پڑھنے میں حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ جو کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے، اور پھر ہمارے درود شریف پڑھنے میں
پہلے سے زیادہ لطف بھی آتا ہے اور جو فیض ہوتا ہے وہ بھی ملتا ہے۔ تو اگر فوکس نہیں بھی ہے تو درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ فوکس بھی مل جائے گی۔ اور درود شریف پر فوکس رکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا شاہ صاحب نے کہ یہ ہلکی آواز سے پڑھیں تاکہ جو آپ کی سوچیں ہیں وہ رکیں اور آپ درود شریف پر فوکس کر سکیں۔ جب بھی درود شریف پڑھا کریں کوشش کیا کریں کہ ترجمہ ضرور سوچا کریں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، تو اس سے بھی توجہ بننے میں کافی حد تک مدد ملتی ہے۔ تو انہوں نے اس سوال کا بہت اچھا جواب دے دیا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف ہر حال میں، ہر کیفیت میں ورد کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں ایسا درود شریف پڑھنا بھی نصیب ہوگا جو توجہ اور دھیان کا ہوگا، اور پھر جو فیض ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ملے گا، اور جو روحانی مراتب ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ملیں گے۔ بس اللہ کریم ہمیں بے حساب لا تعداد درود شریف پڑھنے والا بنائے، اور درود شریف فوکس، دھیان، توجہ کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، خالص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔